أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جاء رجل الی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال انی اجنبت فلم اصب الماء۔ ایک شخص نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور مجھے پانی نہیں ملا، تو اس صورت میں کیا کروں؟ فقال عمار لعمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمار جو اس موقع پر موجود تھے انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی اما تذکر انا کننا فی سفر، کہ ایک موقع پر آپ کو یاد ہے نا کہ ایک موقع پر میں اور آپ سفر میں تھے، فاما انت، اور اس سفر میں ہمیں جو ہے جنابت لاحق ہو گئی، فاما انت لم تصلی، تو ہم دونوں کو جب غسل کی حاجت ہوئی تو آپ نے اس حالت میں نماز نہیں پڑھی، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَرَّغْتُ، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے میں زمین پر خوب لوٹ پوٹ گیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جنابت والا تیمم بھی غسل کی طرح پورے جسم کا ہوگا۔ تو جب ہم سفر سے واپس آئے فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی خدمت میں سارا واقعہ عرض کر دیا، فقال، آپ نے ارشاد فرمایا انما یکفیک ھذا، کہ تمہارے لیے یہی کافی تھا، کہ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ بکفیہ الارض، زمین پر مارے، ونفخ فیہما، اور پھر ان کو پھونکا تاکہ جو خاک اور دھول لگی ہو وہ اڑ جائے، اور پھر آپ نے ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، آپ علیہ السلام نے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا۔ اس روایت میں جس واقعہ کا ذکر ہے اس میں یہ سفر کی بات تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس سفر میں تھے، دونوں کو جنابت لاحق ہوئی، اور دین کے احکامات جو ہے ابتداء اسلام کا زمانہ اور دین کے احکامات نازل ہو رہے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امید پر کہ ابھی جو ہے مجھے پانی مل جائے گا تو نماز کو مؤخر کیا، اور یہی حکم ہے کہ جس شخص کو یہ امید ہو کہ پانی مجھے مل جائے گا وہ فوراً تیمم نہ کرے۔ جبکہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ غسل جنابت کوئی الگ سے اس کے لیے تیمم کا طریقہ نہیں ہوگا، جیسے وضو کے لیے تیمم کرتے ہیں تو وہ تو غسل میں چونکہ پورے کے پورے جسم کو دھویا جاتا ہے، تو تیمم میں پاک مٹی کے ذریعے سے پورے کے پورے جسم پر مٹی لگ جائے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو لوٹ پوٹ ہوئے۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی برنفس نفیس ان کے درمیان موجود تھی، اپنے ہر مسئلہ کو حضور کی خدمت میں پیش کرتے اور نبی علیہ السلام کی تعلیم پر پھر عمل کرتے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے اس عمل پر ان کی تصحیح فرما دی اور بتا دیا کہ جنابت کی حالت میں غسل کی جگہ
اگر تیمم کیا جائے گا تو اس تیمم کا طریقہ وہی ہے جو وضو والے تیمم کا. وضو کے اندر اور جب آدمی بے وضو ہو تو وضو کا طریقہ، اور جب آدمی پر غسل لازم ہو، ان دونوں سے پاکی کا طریقہ تو الگ ہے کہ وضو میں تو محض 4 اعضاء کو دھونا، اور جبکہ غسل میں پورے جسم کو پاک کرنا ضروری ہے پانی کے ذریعے سے. لیکن اگر تیمم کی نوبت آئے کہ پانی دستیاب نہ ہو، جیسے اس واقعے میں بھی ہے، تو ایسی صورت میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جب پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرو، اور تیمم کا طریقہ شریعت نے بتا دیا کہ تیمم سب سے پہلے نیت کرنی ہے. فتیمموا صعیدا، پاکیزہ مٹی کی نیت کرو، تو نیت کرنا فرض ہوا. اور دوسرا فرض 2 ضربے لگانا زمین پر یا جنس عرض پر، اور اس بات پر کل بات ہوئی تھی کہ جنس عرض کیا ہے. تو 2 ضربے لگانا، ایک چہرے کے لیے اور دوسری بازو کے لیے، تو اس سے تیمم ہو جائے گا. اور یہ بات بھی اس حدیث میں آئی کہ جب نبی علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے اپنے مبارک دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا تو اس کے ساتھ مٹی، ان کے ہاتھوں کے ساتھ مٹی لگ گئی. تو وَنَفَخَ فِيهِمَا، تو نبی علیہ السلام نے پہلے اس مٹی کو جھاڑا تاکہ وہ مٹی اڑ جائے، لہذا ان کو پھونکا، اور پھر اس کے بعد آپ سب نے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا، چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر. تو معلوم یہ ہوا کہ تیمم میں مٹی یا خاک سے مقصود چہرے پر لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر زمین یا مٹی پر ہاتھ مارنے سے ہاتھ خاک آلود بھی ہو جائیں تو اس کو پھونک مار دینا بہتر ہے، اور اس کے بعد پھر ان ہاتھوں کو چہرے پر اور ہاتھوں سے لے کر کوہنیوں سمیت اس کو جو ہے اس پر اس کا مسح کر لیا جائے، ان کو پھیر لیا جائے. تو یہ تیمم کا طریقہ ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا صراحتاً. اور پھر امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الصعید الطیب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرة فإن ذلك خیر، کہ اگر کسی مسلمان کو پانی دستیاب نہ ہو تو اس صورت میں وہ تیمم کرے گا، اور پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے. لیکن جب پانی کے اوپر کے استعمال پر قدرت آ جائے یا پانی دستیاب ہو تو پھر پانی کو اپنے جسم پر ڈالنا ہے، اس سے وضو یا غسل کرنا ہے. اور وہی مقصود ہے کہ تیمم محض ایک ضرورت کے درجے میں، جبکہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو شریعت نے مٹی کی بات کہی اور تیمم کی بات کہی، ورنہ اصل تو غسل کرنا ہے اللہ ہم اور یا وضو کرنا ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.